नाजरीन, इस वक्त हम अकाउंटेंट जनरल पंजाब के दफ्तर में खड़े हैं और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि AGPR के दफ्तर में यहाँ के मुलाजमीन ने कम से कम 15 रोज से अपने मुतालबात पेश कर रखे हैं, जिस सिलसिले में इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है, सदर ममलिकत से, वजीर आजम से, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से और कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि 100% ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस का जो है इजरा किया जाए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, इन लोगों का मुतालबा जायज़ है। इस हवाले से हम चलते हैं और चल के ना सिर्फ AGPR से बात करेंगे बल्कि यहाँ की यूनियन और यहाँ के मुलाजमीन से भी बात करेंगे। आए चलें और इनसे बात। नाजरीन, इस वक्त पंजाब सिविल अकाउंट्स एसोसिएशन के सदर बख्श लाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बख्श लाई साहब, ये बताइए आजकल जो आपके मसाइल चल रहे हैं, जिसके ऊपर आप लोग जो है आप लोगों ने बाकायदा एहतजाज भी किया और हुकूमत से मुतालबा भी किया है, वो पहले बताइएगा कि वो आपके क्या मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने मसाइल जो हैं वो मीडिया के ज़रिए हुकूमत वक्त और अवाम नास तक पहुँचाए। हमारा इस वक्त जो इशू चल रहा है वो ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस का है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान का सबसे अहम अदारा है, जिसने ये बात तस्लीम की कि पाकिस्तान में एक ही अदारा सबसे बेहतर काम करने वाला है। हम अरबों खरबों रुपए की जो ओवर पेमेंट्स हैं वो बजरिया ऑडिट अपना महकमों से रिकवर करते हैं और एट द टाइम ऑफ प्री ऑडिट जब हम पेमेंट करते हैं उससे पहले जो बोगस बिल आते हैं, जो गलत पेमेंट ड्रा करने की लोग कोशिश करते हैं, उसके ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन हम सूबे के एक्सचेकर हैं और वो गलत पेमेंटें हम रोकते हैं। हमारा सिस्टम इस तरह का है कि जैसे सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है उसकी कोर्ट्स अपना तशरीह करती हैं, तो जो फाइनेंशियल रूल है उसके लिए अकाउंटेंट जनरल ऑफिस अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी तशरीह करता है। तो हमारा ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस का मुतालबा है। ये नेशनल पे कमेटी ने इसे तस्लीम किया था कि पाकिस्तान में एक ही जो सही काम करता है और जिसकी वजह से रिकवरीज है, जिसका सबूत ये है कि जितना भी एट सोर्स इनकम टैक्स है, एट सोर्स GST है, वो हम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, चाहे वो AG पंजाब हो, AGPR इस्लामाबाद हो, कराची, आज़ाद कश्मीर, वो हम रेवेन्यू इकट्ठा करके जनरेट करके हम अपना गवर्नमेंट को देते हैं। और उसका अकाउंट्स बनाने के लिए FBR जो है उसकी बुनियाद पर वो 100% तनख्वाहें जो है वो ले गए हैं और हमें इस हक से पिछले 20 साल से महरूम रखा जा रहा है। हमारा दफ्तर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से मुतलका उसके साथ अटैच डिपार्टमेंट है। 2001 में CJ ऑर्डिनेंस आया तो तब इसकी थोड़ी सी तफरीक हुई, तकसीम हुई, जो अभी भी हम ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस के लिए जो फाइट कर रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है चार्ज बजट का अदारा है, इसका स्टेटस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जी, वो बख्श लाई साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपका मुतालबा है अलाउंसेस का, मैं और आपकी क्या जब तक इसकी आपको मैं अर्ज नहीं कर लूंगा कि हमारा राइट कैसे एस्टेब्लिश हुआ, फिर ही बात आपको और हुकूमत को समझ आएगी। तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान चार्ज का अदारा है, तो उसका स्टेटस जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाला है। तो अगर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अपना स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाला लेके अपनी मुराद ले लेते हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो अपना स्टाफ है उनका जो हक बनता है उसी तरह ये हमारा भी हक बनता है कि हमें भी वही मुराद मिले। तो जब तक हमें वो मुराद नहीं मिलती, हमें कम अज कम 100% ऑडिट एंड अकाउंट्स लॉ जो है, जो हमारा रिकमेंडेड है AGP की तरफ से, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से, उससे हमें महरूम रखा जा रहा है। फिर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जब नए आए तो इन्होंने एक 12/2/2012 को वफा प्लेटफॉर्म है एसोसिएशन का, उसकी ओवर टेकिंग हुई। उसमें उन्होंने 33% प्रमोशन कोटे की बहाली का जो हम
وعدہ کیا، اور نہ صرف وعدہ کیا بلکہ اس کا وہاں اعلان کیا انہوں نے، اور ساتھ 100% آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس لونز دلوانے کا وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب نے ان کے ساتھ ایگری کیا، اور اس وقت نثار چودھری صاحب یہ فائل لے کے چلے تھے۔ بدقسمتی سے گورنمنٹ نے 50% تنخواہیں جب بڑھائی، نثار صاحب پیچھے ہٹ کے بیک آؤٹ کر کے وہ فائل انہوں نے پینڈنگ کر دی۔ تو اب ہم نے 1.5 سال تک اس کو پرسو کیا۔ جب بات سیدھے ہاتھوں نہیں نکلی، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلا، تو ہم احتجاج پر آئے۔ ہم نے احتجاج اس لیے ریکارڈ کرایا تاکہ حکومت کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا حق جو ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے پچھلے 30 دن تک احتجاج کیا، پھر اپنا کچھ ہم نے مکمل تالہ بندی بھی رکھی۔ اس دوران وزیر اعظم پاکستان جو تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ گھر چلے گئے، اور نئے وزیر اعظم جو ہے وہ اب آئے ہیں۔ اب ہم اس اپنے پروٹیسٹ جو ہم نے منیمائز کیا تھا، اگر موجودہ وزیر اعظم نے ہمارا یہ حق ہمیں نہ دیا تو پھر ہم یقیناً مجبوراً تمام اپنے اداروں کے ساتھ باہم مشورہ ہونے کے بعد پھر ہم مجبوراً تالہ بندی پہ جائیں گے، اور جب تک ہمیں یہ حق ہمارا نہیں ملتا ہم اپنا کوئی بھی راست اقدام جو ہے بڑے سے بڑا وہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ہماری پروموشن سٹاف کی، ہمارے یہ دفتر کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں۔ بکری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا سٹاف جو ہے وہ ایکسچیکر بھی ہے پنجاب گورنمنٹ کا، لیکن یہاں پر فیسلٹی کوئی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا، میں آپ کے دفتر آیا ہوں تو یہ پیچھے آپ کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں، آپ کا سارا ریکارڈ جو ہے اس کو دیمک لگ چکی ہے، اور یہاں پر کمپیوٹرائز سسٹم جس کے لیے اربوں روپیہ بھی گیا تھا، وہ اربوں روپیہ کدھر گیا؟ کیوں نہیں ان کو دیمک لگنے سے بچایا گیا؟ ہمارا جب یہ کمپیوٹرائز کرنے کے لیے یہ ایکچولی یہ جی پی فنڈ سیکشنز ہیں، اور جی پی فنڈ کا، پینشن کا اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ اب کمپیوٹر ہوا ہے، تو یہ کمپیوٹر جو اینول رجسٹر ہے یہ ہماری میری پشت پہ ہے۔ اس کو کمپیوٹرائز کرنا ابھی باقی ہے، باقی تمام ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہوا ہے، اور ہماری پے جو ہے موسٹلی وہ کمپیوٹر پہ آن لائن ہے، اور تھرو آؤٹ پاکستان آن لائن ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہ جو ریکارڈ ہے اسے بہت جلدی کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی جو خستہ حالی ہے اس وجہ سے ہے کہ پہلے جب اسے اٹھا کے ریکارڈ روم میں پھینک دیا گیا تھا، پھر اس دوران لوگوں کی کچھ مشکلات آئیں، ان کے جی پی مسنگ تھے، اس کے سلسلے میں اس ریکارڈ کو کنسلٹ کر۔ میں صرف جی پی فنڈ کی بات نہیں کر رہا، یعنی آپ کے پورے اے جی آفس کے مختلف جو فلورز ہیں اس پہ ایسی فائلیں پڑی ہیں جس کو دیمک لگ چکی ہے، اور آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو چکے ہیں، آپ یہ بات جانتے بھی ہیں۔ وہ بیمار اس لیے ہوئے تھے کہ ہمیں صاف پانی نہیں مل رہا تھا، اور صاف پانی کے لیے ہم نے موجودہ انتظامیہ سے بھی بات کی ہے۔ اب فلٹریشن پلانٹ جو ہے نیکسٹ ویک ہم امید ہے کہ لگ جائے گا، اور وہ بھی ہم احتجاج کیا ہے تو وہ لگنے لگا۔ بہت سے ساتھی جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور یہاں کا جو ماحول تھا اس کے لیے ہم نے احتجاج کیا، اور سٹاف کے بہتر کار کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش جاری رکھیں گے۔ میں آڈٹ آفیسرز ایسوسی ایشن ڈائریکٹر جنرل آڈٹ پنجاب کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور اس وقت جو ہماری تحریک آڈٹ الاؤنس کے لیے سرگرم عمل ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنا برا حال ہے، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، تو اتنے برے حالات میں ان سرکمسٹانسز میں عملہ کیسے کام کر رہا ہے؟ لائٹ یہاں پر نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمی میں پسینے میں برا حال ہوتا ہے، اگر ایک فگر جو ہے زیرو ادھر سے ادھر ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ ہمیں جب ہمارے جی ہوتے تھے یہاں پر وزیر علی صاحب، تو اس وقت جو ہے یہ ایک اسکیم بنائی گئی تھی کہ پورے دفتر کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن جو ہے وہ کر دیا جائے گا، لیکن وہ چند فلور تک بھی کام ہوا ہے، اس سے آگے کام نہیں چل سکا۔ کیا معلوم کہ وہ آگے فنڈز نہیں ملے یا کیا وجہ ہوئی، ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ کام کیوں رک گیا ہے۔ جہاں تک وہ ابھی رینوویشن ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں تک بڑی اچھی پوزیشن ہے، لیکن جہاں رینوویشن نہیں ہو سکی
وہاں برا حال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈز کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سارے کا سارا نظام جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے تو کرپشن کے دروازے بند نہیں ہو سکتے؟ جی، کرپشن میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل آپ کی بات تو صحیح ہے کہ اس سے کرپشن جو ہے نا بہت منیمائز ہو جائے گی، بلکہ ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہم تو مختلف پنجاب گورنمنٹ کے مختلف محکموں کو ڈیل کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو بجٹ دیتی ہے مختلف ہیڈز کے اندر، جن میں پے اینڈ الاؤنسز ہوتا ہے، کنٹینجنسیز ہوتی ہیں اور ڈیولپمنٹ سکیمز کے ہوتی ہیں، پھر وہ ان کے میں اپنے بل لے کر آتے ہیں اور ہمارے جو ہے نا وہ بل جمع کراتے ہیں۔ اصل جو پرابلم یہ ہے کہ جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ ڈپارٹمنٹس آج تک ان کو پڑھنے کبھی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی۔ پنجاب فائنینشیل رولز ہیں، پیپرا رولز ہیں، پرچیز مینول ہے، اسی طرح آڈٹ مینولز ہیں، یہ بکس ہیں، چند زیادہ نہیں ہیں، اور ان میں تمام پروسیجر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، اور جس کی وجہ سے اطلاع رکھتے ہیں، اور اطلاع رکھنے کے بعد جو مڈل مین ہے وہ پھر وہ بدنام کرتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو پیسے مانگتا ہے اور وہ اپنے عیش کرتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ میں ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ نہیں، میرا تو تعلق ڈی جی آڈٹ سے ہے، ڈی جی آڈٹ پنجاب سے، تو اس وجہ سے وہاں وہ کا اتنا وہ سلسلہ نہیں ہے، نہ بل سلسلہ ہے، بلکہ ہم آڈٹ کرتے ہیں۔ جی جی، تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں۔ اس بارے میں بھی یہ کہ آپ لوگ جو آڈٹ کرنے جاتے ہیں، جی، بعض لوگ یہ افسران یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ناجائز فیور دے دیا ہے، اور اس میں آپ اگر اس کا درست آڈٹ کرنا بھی چاہیں تو یا تو آپ کو اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے، یا پھر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا عملہ جو ہے ان کی بات مان بھی لیتے، اس میں کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اکثر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کئی دفعہ آڈٹ کرنے کے لیے گیا ہوں تو مجھے کہلا کے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ اپنے بارے میں کچھ اس طرح کی بات کرنا اچھی نہیں ہوتی، لیکن عام طور سے میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی میں فیئر طریقے سے آڈٹ کروں۔ نہیں، لیکن ٹرانسفر کر دیا گیا، کیوں کر دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ ریکارڈ نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے اپروچ کیا ہمارے دفتر میں اور مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ گئے تھے؟ وہ ہاسپٹل تھا لاہور کا، ایک کون سا؟ یہ جناح ہاسپٹل تھا۔ اچھا، آپ نے جناح ہاسپٹل کا آڈٹ کیا، انہوں نے ریکارڈ دینے سے انکار کیا، جی، اور اس کے بعد جب آپ نے انہیں کہا کہ نہیں مجھے ریکارڈ چاہیے تو انہوں نے اعلیٰ افسران کو کہہ کے جی تو آپ کو ٹرانسفر کرو۔ ہاں، یہ دیر کی بات ہے۔ آپ کے کس افسر کو انہوں نے کہا؟ یہ تو اب ہمیں تو نہیں بتاتے۔ اچھا، یعنی پھر اس کے بعد آپ یہ پتا چل گیا کہ آپ کو ٹرانسفر کر دیا، اور بلکہ الٹا مجھے پریشرائز کیا تھا کہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح کیوں کیا ہے، وہ جو خبر ہے بارے میں تو اس میں آپ نام آیا۔ میں نے کہا اگر کسی نے نام دے دیا ہے تو نام میں نے تو نہیں کسی کو جا کے بتانا نا، کوئی بھی میرا نام دے سکتا ہے، اور وہاں سے لوگوں نے وہ نام دیا ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے الٹا پریشرائز کیا گیا تھا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر صحیح آڈٹ کرنا چاہتے ہیں جی، تو اوپر سے افسران جو ہیں وہ یہ نہ صرف آپ کو پریشرائز کرتے ہیں جی، بلکہ اگر آپ بات نہ مانیں تو ٹرانسفر کر دیا ٹرانسفر، بلکہ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہاں ہمارے پی اینڈ ایس کے جو ہے نا وہ ڈائریکٹر فائنانس کے ہوئے ہیں، اور وہ ڈائریکٹر فائنانس جو ہیں وہ تو ہر صورت وہ آڈٹ ہونے نہیں دینا چاہتے نا، کیونکہ اس میں وہ جواب دہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس سے آڈٹ جو ہے نا وہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ آج ہم بخش الہی صاحب کے پاس آئے تھے، ہماری میٹنگ تھی، ہم آڈٹ اکاؤنٹس کے لیے سب اکٹھے ہو کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا آڈٹ الاؤنس دیا جائے، اور یہ کافی دیر سے کوشش ہو رہی ہے، یہ مسئلہ کافی دیر سے اٹکا ہوا ہے، تو اب یہ جو ہم جلسے کر رہے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آڈٹ الاؤنس دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ 33% کوٹا تھا ہمارا، جو بیچارے کلرک 25 سال 30 سال گزارنے کے بعد 33 سینیورٹی پہ آتے تھے، ان کو گریڈ 16 گریڈ 70 مل جایا کرتا تھا، وہ کافی عرصے سے 33% کوٹا ہمارا بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو بیچارے سینیورٹی پہ آتے ہیں ان میں وہ گورنر افسر کی پوسٹ نہیں ملتی، تو اس لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے آج۔ تو ڈائریکٹر پوسٹل اکاؤنٹ جو شاید آپ نہ جانتے ہو، ہمارا ایک ایسا اکاؤنٹ آفس ہے یہ جہاں ایک پیسے کی رشوت نہیں دی جاتی، اور پورے پاکستان کا ہم آڈٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹس بناتے ہیں ڈاک خانے کا، کبھی کسی سے کبھی کوئی بندہ شکایت نہیں کرے گا یہاں پہ رشوت دیتے، حالانکہ ہمارے پاس پینشن ہے،
जीबी फंड वगैरह है, पूरे पाकिस्तान के जितने लेकिन आप जीपीओ लोगों ने काफी सारे लोग जो है मुअत्तल भी किए। मसलन आप देखें कैंट वाला आपका जो डाखाना था उसके नहीं, लिए वो असल में वहाँ पर वो लोग पकड़े गए, जी। उन्होंने करप्शन, लेकिन नहीं, मैं मेरा ताल्लुक डाखाने से नहीं है, हम कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स के अंडर आते हैं, हम अकाउंट्स के आदमी हैं, लेकिन अकाउंट जो है हम डाखाने का बनाते हैं, अकाउंट जो मेंटेन करते हैं पूरे पाकिस्तान डाखाने का हम करते हैं। अपना पोस्ट ऑफिस हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे साथ ताल्लुक है अकाउंट से। चीमा साहब ये बताइएगा कि अमूमन एजी ऑफिस के अमले के ऊपर लोग बाहर के इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ पर करप्शन है, लेकिन देखा ये गया है कि जो मिडल मैन है, अफसरान जो है, खास तौर पे प्रोफेसर हजरात, वो खुद अपने बिल नहीं लिखते या उसको बाकायदा तौर पे फिल नहीं करते, उनके पास नॉलेज नहीं होता और इल्जाम सारे का सारा एजी ऑफिस पे आ जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? अगर ऐसा है तो क्यों है? देखें, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। कोई भी मुआशरा दुनिया में ऐसा परफेक्ट मुआशरा नहीं है जहाँ पे सारे अच्छे हों। मैं ये तो नहीं कहता कि एजी ऑफिस में सब अच्छे हैं, लेकिन जो बुरे हैं उनकी तादाद बस आटे में नमक के बराबर होती है। लेकिन वो जैसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो बाज़ औक़ात हर महकमे में इस तरह के 2-4 लोग तो पाए जाते हैं जिनकी वजह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। असल ये जो जहाँ पे एजी ऑफिस पे इल्ज़ामात का सिलसिला है, उसमें ज़्यादा कसूर जो है ना वो हमारे उन अहबाब और दोस्तों का है जो यहाँ पे अपने बिल सबमिट करवाते हैं। एक तो यह है कि वो डायरेक्टली खुद अपने हाथ से जो बिल है वो फिल नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हम इसको ये कहना चाहिए कि हमारे बहुत सारे अहबाब जो बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशनों पे हैं वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, उनको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या अपनी अकाउंटिंग का कुछ पता नहीं, और वो उन क्लर्कों के मरहूने मिन्नत हैं जो उनके बिल फिल करते हैं और उसको एजी ऑफिस में लाके सबमिट करवाते हैं। वो क्लर्क साहबान या मिडल मैन जो है वो डेलिबरेटली जब भी वो कोई चेंज या बिल जो है उसको तैयार करते हैं उसमें डेलिबरेटली वो कोई ना कोई एक आध लेक्यूना जरूर छोड़ देते हैं ताकि वो बिल एजी ऑफिस से एक दफा रिटर्न हो और वो जाके अपने उस साहब को, अपने ऑफिसर को, अपने प्रोफेसर को, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को जाके ये कहें कि देखें जी एजी ऑफिस से बिल वापस आ गया है, ये बिल उस वक्त तक वहां से क्लियर नहीं होगा जब तक हम उन्हें कुछ पैसे नहीं देंगे वहां पे क्लर्कों को। वो उसके बाद वो खुद ही उस बिल को ठीक कर लेते हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं, अपनी जेब में डालते हैं और सारा इल्ज़ाम या सारा मलबा जो है वो एजी ऑफिस पे डाल देते हैं। मेरी गुजारिश है अपने तमाम जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स तो सरकारी महकमे हैं सिर्फ, तो उनके तमाम डीडीओ से, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर से, प्रिंसिपल साहिबान से, टीचर से, कि वो एक दफ़ा अपनी वो चेंज या अपना जो भी पेमेंट का उनका क्लेम है, बिल जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं, उसको एक दफ़ा वो खुद भर के सारे उसके जो कॉलम्स हैं उनको फिल करके यहाँ पे ले आएँ, और अगर किसी को उसके बाद अगर कोई एतराज़ लगता है तो फिर वो हमारे पास आए, बताएं यहाँ पे आके, और हम उस मुतलका जो अहलकार इसका रिस्पॉन्सिबल होगा उसको वो सजा देंगे कि सारी दुनिया याद करेगी। अच्छा चीमा साहब, आप वज़ीर आला हाउस में भी रहे हैं, आप सिविल सेक्रेटेरिएट में भी रहे हैं, अहम ओहदों पर रहे, और कोई भी आला जो है वो आप नहीं चाहता था कि आप वो सीट छोड़ के जाएं, क्योंकि आपने ऐसी इनकलाबी तब्दीलियां आए हैं। तो क्या आप यहाँ पर भी कोई ऐसी इनकलाबी तब्दीली लेके आएंगे जो लोगों के मसाइल हैं, आपके अपने अमले के मसाइल हैं? जी बिल्कुल, उसमें हमने सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि पेंशन का जो सिस्टम है उसको इस तरह से किया जाए कि जैसे लोगों को पे मिलती है वही उसी तरह पेंशन जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट में चली जाए, और उस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम का आगाज किया हुआ है। लोगों से हमने वो फॉर्म अपनी वेबसाइट पे दे दिया हुआ है, लोग वो फॉर्म डाउनलोड करें, वो फिल करके वो हमें वापस जमा करवा दें, उसमें अपने बैंक का अकाउंट नंबर दें, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी कि जो बेचारे पेंशनर्स, आप देखा होगा कि बैंकों के बाहर, ट्रेजरी ऑफिस के बाहर लाइनों में खड़े होते हैं, वो सिलसिला सारा खत्म हो जाएगा, उनके सीधी अकाउंट में पेंशन जाएगी, और उसके बाद जो है वो उनको ये जो बुजुर्ग आदमी है उन सबको इन मसाइल से निजात मिलेगी। और इसमें ऑफ कोर्स मेरे सामने यही मकसद था कि हम सब ने एक दिन पेंशनर होना है, जो भी सरकारी मुलाजम आया है उसने या उसकी फैमिली ने जरूर पेंशनर होना है, चाहे हम रिटायर होके या अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी थोड़ी हो तो सर्विस फौत हो जाए तो उसकी बीवी बच्चों को पेंशन मिलनी है। तो ये जो मुश्किलात हैं इनका हल, ये तो है नंबर 1 प्रायोरिटी। नंबर 2, यही जो मिडल मैन का रोल है इसको मिनिमाइज करना, और इसीलिए मैं आपके चैनल की वसातत से अपने तमाम क्लाइंट से जो सरकारी महकमे उनके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर से, डीडीओ से ये इल्तमास करता हूँ कि वो बराए करम जितने पेमेंट क्लेम्स होते हैं, जो चेंजेस होती हैं,
ان سب کو خود فل کیا کریں, ان کو ایک دفعہ دیکھا کریں کہ کیا آپ کے کلرک نے اگر وہ فل کیا تو کیا وہ ٹھیک فل کیا ہے. ایک تو اس سلسلے میں ہم نے ایک آگہی کی مہم شروع کی ہے, اور میں خود رینڈم سیمپلنگ کر کے ان چینجز کو اور بلز کو جن پہ اعتراض لگتے ہیں وہ دیکھتا ہوں. اور جس چیز کے بارے میں مجھے یہاں پہ مجھے 1 مہینہ سوا ہو گیا ہوئے کسی اکاؤنٹس افسر کے بارے میں, اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر کے بارے میں یا سینئر آڈیٹر کے بارے میں یہ شکایت ملی ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی اعتراضات لگاتا ہے. آپ جا کے اے جی آفس سے پوچھ سکتے ہیں کہ سارے عملے سے کہ میں نے اس کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لیا اور ہم نے اسی وقت اس کو ہٹا دیا وہاں سے سیٹ سے امیڈیٹلی, اور اس سے اب سلسلہ جو ہے وہ خاصا بہتر ہو گیا ہے. اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ہاسپٹلز میں جو ڈائریکٹر فائنانس لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اے جی آفس کے ہیں, جب آڈٹ کی آپ کی ٹیمیں جاتی ہیں آڈٹ کرنے کے لیے تو وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانی پیش آتی ہے اس آڈٹ ٹیم کو. حتیٰ کہ کچھ افسران نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی آڈٹ کرنے گیا اور اس کے بعد مثلا میں آپ کو ہمارے پروگرام میں بھی ایک آپ کے آفیسر انہوں نے بتایا کہ وہ جب آڈٹ کرنے گئے تو جنا ہاسپٹل میں وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے پہلے تو پریشر ڈالا کہ آپ آڈٹ نہ کریں, اور جب انہوں نے بضد رہے کہ آڈٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا گیا. تو اس طرح کے بھی واقعہ جب آپ کا اپنا ہی عملہ ڈائریکٹر فائنانس کے طور پہ مختلف جگہوں پہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کوئی ایسی پلان کیا ہے؟ اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ اے جی آفس کا کوئی عملہ وہاں پہ ڈائریکٹر فائنانس نے کوئی خال کہیں ہوگا. کوئی بندہ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس سے تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اے جی آفس کا ملازم نہیں ہے, وہ حکومت پاکستان کا ملازم اگر وہ کہیں پوسٹ ہو گیا. تو چونکہ میں تو ہاسپٹلس کے سسٹم کے ساتھ میرا کبھی کوئی انٹریکشن نہیں رہا, اس لیے میں ان کا سسٹم نہیں جانتا کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کر سکوں. اچھا چیمہ صاحب آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے اب خاص طور پہ جو مسائل ہیں جس کے لیے ان لوگوں نے ایک ہڑتال بھی کی ہوئی ہے, مطالبات بھی پیش کیے ہوئے ہیں, جس کے لیے شاید کل پتہ چلے کہ اسلام آباد بھی یہ لوگ جا رہے ہیں, لیکن آپ کا سسٹم جو ہے وہ ٹوٹل کمپیوٹرائز نہیں ہو سکا. بہت ساری فائلیں جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں جس میں سے کاغذ مس پلیس بھی ہو سکتے ہیں. تو کوئی آپ نے ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ تمام کا تمام ریکارڈ جس کو دیمک لگ چکی ہے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کا احتمال نہ رہے غلطی کا؟ یہ ایک پفرا کے نام سے ورلڈ بینک کے تعاون سے بہت ایمبیشیس پلان جو ہے وہ چل رہا ہے. 2004 سے آن ورڈ تو سارا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے, اس میں تو ایک بھی کوئی بھی مینول چیز نہیں ہے. اس سے پہلے کا ریکارڈ بھی جو ہے اس کو بھی فیزز میں کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہمارے اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے, بعض ایسے پینشنرز بھی ہیں جو ماشاءاللہ 100 سال کے ہو چکے ہیں, یا جن کے جو ہیں وہ خود اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کی جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ پیچھے پینشن لے رہی ہے. تو وہ لوگ ایسا ریکارڈ ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو لوگ 1970 80 یا 60 میں بھی ریٹائر ہوئے ان کی بھی پینشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اس کو فیزز میں جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑے عرصے میں یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا, اور پھر ایسی شکایتیں جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی. ناظرین آپ نے دیکھا جہاں پر اے جی آفس کے ملازمین کے اوپر لوگ شکایات اور الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں, وہاں پر ان کے بھی بے شمار مسائل ہیں. ان کے بھی دفاتر میں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا, ان کی بھی فائلیں دیکھیں تو بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. یہاں پر اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس تمام سسٹم کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپیوٹرائز کر دیں تاکہ کرپشن کا احتمال باقی نہ رہے. لیکن کرپشن کو روکنے کے لیے سب سے اہم قدم ان دفاتر میں کرنا ہوگا جس کا کلرک جب اے جی آفس آتا ہے تو وہ جان بوجھ کے وہ کاغذات جو ہے اس میں کبھی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھ دیتا ہے, کبھی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ غلط لکھ دیتا ہے, کبھی کوئی اور چیز غلط لکھ دیتا ہے, کیونکہ اس کلرک کے منہ کو رشوت کی چاٹ پڑ گئی ہے, اور اس رشوت کی چاٹ کی وجہ سے وہ کلرک جو ہے وہ بدنام کرتا ہے ان لوگوں کو. ہاں یہاں پر بھی کرپٹ لوگ ضرور ہوں گے, لیکن اصل کرپشن شروع ہوتی ہے ان دفاتر سے جہاں کے لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہاں پر بے شمار خواتین جو ہیں وہ آتی ہیں. ان کو کیوں اتنے دن لگ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان دفاتر کے کلرک جو ہیں جو کہ مڈل مین ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ پروفیسر حضرات کو بھی اپنی ایل پی سی لکھنی نہیں آتی, ان کو اپنی تنخواہوں کے بل نہیں بنانے آتے, ٹی اے ڈی اے کے بل نہیں بنانے آتے. تو کون اس کا قصوروار ہے, کون مجرم ہے, یہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے افتخار چیمہ صاحب جو کہ ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں ان سے بھی بات کی, اور آپ نے دیکھا کہ افتخار چیمہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا
آپ کے جو یونین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے تفصیل سے بتایا، اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون قصوروار ہے، کون ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین ابرار شیخ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور اس پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ